میں اب وضو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. حالت وضو کیا ہے؟ میں اگر صاف ہوں جسم سے تو سارا وقت حالت وضو میں ہوں. بھائی وضو جو ہے در حقیقت وضو اللہ تعالیٰ نے عرب کے خطے کی جو موسمی حالت تھی اس کے تحت وضو کا انتظام فرمایا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ جس چیز سے آپ ناپاک ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پیشاب کر کے استنجا نہ کریں، پیشاب کے قطرے گریں، ناپاک ہو گئے، یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے نا، ری خارج ہو گئی تو بھی آپ ناپاک ہو گئے. وضو جو ہے وہ پاکی کی حالت کے لیے ہے کہ آپ کا اوریجنلی پاک ہونا ضروری ہے. اگر آپ ناپاک ہیں تو پھر وضو بیکار ہے. بیسیکلی وضو ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں، پیروں پر، ادھر ادھر کوئی بدبو نہ ہو، کوئی مٹی وٹی نہ لگی ہوئی ہو، یعنی آپ فریش ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وضو کا تعلق پاکی سے نہیں ہے، وضو کا تعلق جو ہے وہ فریش ہونے سے ہے. اگر وضو کا تعلق پاکی سے ہوتا تو ناپاک لوگ وضو کر کے پاک ہو جاتے ہیں نا. لیکن اگر آپ ناپاک ہیں تو پھر آپ کو غسل کرنا پڑے گا، وضو سے کام نہیں چلے گا. کیا خیر؟ تو پھر اب وضو کی ضرورت کیا تھی کہ عرب کا جو علاقہ ہے، آج تو خیر وہاں پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، تو پہلے تو لوگ باہر ہی رہتے تھے نا، زیادہ تر ریت اڑتی تھی، ابھی بھی اڑتی ہے ریت، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ اڑتی تھی. ایئر کنڈیشن وغیرہ بھی نہیں تھے تو گرمی بھی ہوتی تھی، تو لوگوں کو پسینے آتے تھے اور پسینے آ کے ریت سر میں گھس جاتی تھی. سر میں ریت نہ گھسے اسی لیے وہ سر پر بھی کپڑا باندھتے تھے 0 میٹر، ہے نا، سر پر. اور لمبا، ہماری قمیص تو یہاں تک ہوتی ہے نا، یہ لمبا پہنتے ہیں تاکہ ریت سے بچ سکیں، پورا جسم ریت سے بچ جائے. تو وہ جو سینڈ اڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سارا، یعنی کپڑوں کا جو سٹائل ہے وہ اسی سے بچنے کے لیے ہے. تو اب یہ پسینہ آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے، پھر ریت اڑ رہی ہے تو پھر وہ میل جم جائے گا آپ کے سر میں، آپ کی داڑھی میں، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پیروں پر. تو 5 وقت کی نماز کے لیے ضروری تھا کہ بھئی یہ وضو کریں، جو باہر سے ریت ویت پسینہ وغیرہ لگ گیا ہے اس کو ہٹا دیں اور تر و تازہ ہو جائیں. پاک ہونا پہلے سے ضروری ہے. پھر وہ جو پھر مسا جو کرتے ہیں، مسا کیوں کرواتے ہیں؟ اس میں ریت وغیرہ گھس گئی ہو تو پانی لگا کے اس کو جو ہے نا صاف کر دیں. داڑھی کے اندر ریت میل گھس گیا ہو تو داڑھی کا مسا کرتے ہیں وضو میں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ تو تھا اس خطے کے لیے. اب اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ ہے، جہاں پسینہ آ ہی نہیں رہا آپ کو، جہاں ریت اڑ ہی نہیں رہی تو وہاں تو آپ کے ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوئے نا. یا پھر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، تو اگر ساکس آپ نے وضو کیا اور ساکس پہن لیے اور ساکس صحیح تھے، صاف ستھرے تھے، یہ نہیں کہ بدبو آ رہی ہے ساکس میں سے وہ پہن لیا تو پھر تو وضو پھر ٹوٹ جائے گا. صاف ستھرے ساکس ہیں، دھلے ہوئے، وہ پہن لیے. اس کے بعد جب دوبارہ نماز کا وقت آیا تو بس آپ ساکس نہ اتارے، اسی کے اوپر ہاتھ پھیر لیں. گندا کہاں ہوا؟ ساکس پہننے کی وجہ سے بچ گیا وہ تو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو نہیں چاہ رہا کہ آپ بلا وجہ دھوئیں، وہ تو کوئی مٹی وٹی پسینہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو دھونے کے لیے تھا. تو جو مین آئیڈیا تھا وضو کا، ایبلوشن کا، وہ یہ تھا پاکی تو پہلے سے ضروری ہے، پاکی کے بعد وضو فریش ہونے کے لیے کرایا گیا تاکہ وہ جو مٹی وٹی اڑی ہے، پسینہ وغیرہ آیا ہے، بدبو وغیرہ آئی ہے، وہ نکل جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کونیوں تک بازو دھوتے ہیں، ہے نا، منہ دھوتے ہیں، کانوں کے اندر یوں یوں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں یوں یوں؟ کوئی ریت ویت نہ گھس گئی ہو. کان میں یوں ڈالتے ہیں نا، پھر مسا کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پھر داڑھی ہے تو اس کا بھی مسا کرتے ہیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں. صرف یہ مطلب. یار میری بات سمجھ میں آئی ہے وضو والی؟ ہاں بھائی ندیم بھائی آپ سمجھائیے، سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے حساب سے شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یہی کہہ رہی تھی، لیکن کبھی بھی شریعت والوں نے ایسی تشریح بیان نہیں کی جس طریقے سے ابھی آپ نے واضح طور پہ بیان کی نا. یہ کہیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ حضور پاک کا جو طریقہ مبارک ہے وہ تو یہی تھا کہ 5 مرتبہ اگر تم کو کسی نہر میں موقع ملے تو تم پر کوئی گندگی رہے گی، تو حضور نے بھی فرمایا تھا صحابہ کو. تو یہی بات تھی، لیکن تشریح کبھی بھی ایسی نہیں سنی جیسے آپ نے ابھی واضح طور پہ بتائی ہے کہ کوئی گندگی تر و تازہ ہو جاؤ. کیونکہ جب آپ کی ری نکل جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ بدبو پھیل گئی نا، آپ کے جسم پر بدبو چپک گئی ہے. تو وضو جو ہے میرے خیال it's more towards personal hygiene rather than religious aspect. It's more towards personal hygiene. بدبو آتی ہے نا. مجھے تو خیر پاکستان گئے ہوئے کم و بیش 18 19 20 سال ہونے والے، لیکن جب 18 19 20 سال پہلے جب بھی میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر بندے سے بدبو آ رہی پاکستان میں. ہر بندے کے یہاں جو ہے نا یہ گیلا ہوتا ہے، ویٹ، اور جب وہ یوں اٹھاتے ہیں یہ سائڈ از آلویز گیلا، یہ اور سفید سفید نشان بنے ہوئے. اینڈ دے ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. اور لوگوں سے بدبو آ رہی ہے، نہ جانے کیوں، کس چیز کی بدبو ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ پسینے کی بدبو تو یہاں پر بھی آتی ہے لوگوں کو جو نہیں نہاتے ہیں، ہے نا.
لیکن وہاں لوگوں کو بہت بدبو آتی. انڈیا میں بھی میں نے یہی دیکھا, بدبو آتی ہے یار. اس میں کیا راز ہے؟ ابھی تم نے کہا گھاس چری ہے, اس میں راز یہ ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے. مجھے بتائیے, اگر آپ یہاں کے آم پٹ کے بال نہ کاٹیں تو بدبو آتی ہے, اور داڑھی کے بالوں سے بدبو نہیں آتی. کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ نا, آپ کے ہیں نا داڑھی, کیوں نہیں آتی؟ نہیں, کیوں ہے حرام اور یہ کیوں حلال ہے, یہ پوچھ رہا ہوں نا. کیونکہ یہ جو بال ہیں آم پٹ والے اور زیر ناف جو بال ہیں, یہ بال اس لیے آئے کہ آدم صفی اللہ نے جب ان کو ٹٹی آئی تھی وہ کھانا کھانے کے بعد درخت والا, تو انہوں نے وہ یہاں مل لی تھی, اس لیے ان بالوں سے بدبو آتی ہے. سر کے بالوں سے نہیں آئے گی, داڑھی کے بالوں سے بدبو نہیں آئے گی, یہاں کے بالوں سے آئے گی. تو لوگ یہاں کے بال نہیں کاٹتے, اور سکھ تو کہیں کے نہیں کاٹتے. نہیں, میں تو سکھوں کی بات کر رہا ہوں. سکھوں میں اگر کوئی بچہ داڑھی منڈوا لے تو اس کے گھر والے اس کو ایسا مارتے ہیں جیسے یہ دشمن ہو. حالانکہ مسلمان تو اس سے بھی زیادہ اگریسو قوم ہے, لیکن مسلمان میں اگر کوئی داڑھی واڑی کٹوا لے تو پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ چلو کاٹ لی تو کاٹ لی. لیکن سکھوں کے اندر بڑی شدت ہے یہ, ہے نا, کہ اگر کوئی بال کاٹ لے, داڑھی کو بال کاٹ لے, ختم ہو گیا سب. دیکھو بھائی جگہ بھائی, بات یہ ہے, برا نہیں منانا, گرو گوبند سنگھ سے پہلے جو گرو تھے, گرو نانک صاحب جو تھے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہر جگہ کے بال بڑھاؤ, کبھی نہیں کہا. داڑھی تو انہوں نے رکھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فوٹوؤں میں داڑھی دکھائی جا رہی ہے نا اتنی لمبی, یہ غلط ہے. میں نے خود ذاتی طور پر گرو نانک صاحب سے ملاقات کی ہے, ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی ہی نہیں, اور نہ یہ جو فوٹو لگا ہوا ہے یہ ان کا صحیح فوٹو ہے. اب آپ نے گرو نانک دیو جی کے بھی جو ہے وہ پہنا دیا, کیا کہتے ہیں اس کو, پگ. نہیں, تم کیا کہتے ہو؟ اچھا, پگ ہی کہتے. اب یہ پگ تم نے وہی بنا دی, ساری دنیا اس تصویر کو دیکھ کے ہی کہے گی کہ بھائی بابا جی نے بھی پگ باندھی, ہم نے بھی باندھنی. لیکن وہ تو پگ باندھتے ہی نہیں تھے, ان کے پاس تو ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا, وہ کپڑا لے کے اور یوں بس یوں باندھ لیتے تھے, کپڑا لے کے یوں باندھ لیتے. جب وہ سفر پہ نکلے ہوئے تھے, انہوں نے پیدل بہت سفر کیا, انہوں نے پیدل بڑا سفر کیا, بہت سفر کیا پیدل انہوں نے. جب وہ سفر سے لوٹے تو اب راستے میں پیدل سفر کئی سال تک انہوں نے کیا, اس کی وجہ سے ان کے بال بڑھ گئے. لیکن جب وہ واپس پہنچ گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے پرسنل ہائیجین کا خیال کیا. لیکن جن لوگوں نے سفر کے دوران ان کو دیکھا, کیونکہ اب تو ہم جہاز میں بیٹھ کے 8-10 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں, انہوں نے تو کئی مہینے کئی سال سفر میں رہے, اب وہاں کہاں بال کاٹیں گے. تو جو سفر کے دوران جو لوگ ملتے رہے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بال نہیں کاٹے, تو وہ سمجھے کہ یہ بال کاٹتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب وہ واپس اپنی منزل پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کاٹ لیے. اسی طرح مسلمانوں میں ہے, جو حضور نے فرمایا مسلمانوں نے اس کے بالکل الٹا کیا. حضور نے کہا تھا کہ ایک مٹھ سے زیادہ بڑی ہونی نہیں چاہیے, یہ انہوں نے میکسیمم بتائی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نے کبھی نہیں کہا کہ داڑھی کتنی بڑی رکھو, کبھی نہیں کہا. لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور کی داڑھی کتنی بڑی تھی, تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی داڑھی اتنی بڑی تھی جتنی ایک مٹھ ہوتی ہے, ایک مشت. اور سب نے یہ کہا کہ جب ایک مشت سے زیادہ بڑی ہوتی تو حضور کاٹتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ میکسیمم لینتھ داڑھی کی میکسیمم وہ ایک مشت ہے, اور تمہارے مولویوں نے منیمم ایک مشت لگا دی. حضور نے میکسیمم کہا, اس سے آگے بڑی تو کاٹ دی. ایک میں آپ کو دلچسپ واقعہ سنا. ایک دعوت اسلامی والا سرکار کے پاس آیا, تو سرکار نے کرم فرمایا, اس کے اوپر ذکر بھی اس کو دیا, اور جناب اس کو جو ہے غوث پاک کی محفل میں لے گئے. غوث پاک کی محفل میں لے گئے. غوث پاک کو اس نے دیکھا کہ ان کی داڑھی ایک بالش کی نہیں ہے. تو اس نظارے کے دوران جو ہے بدگمان ہو گیا کہ ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں. اور تجھے کس نے کہا ہے سنت کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے کہ منیمم ایک مٹھ کی ہونی چاہیے. آپ یقین فرمائیے, میں نے اپنے محلے میں ایک مولوی کو تماچا مار دیا. کس بات پہ مارا؟ اب ہم نے داڑھی رکھی. تو جو پہلے مولوی تھا نا وہ مسجد والا, تو اس سے پوچھا کہ بھائی سنت کیا ہے, تو اس نے کہا یہ جو ہونٹ ہے نا یہاں سے ایک بالش. تو ہم نے اس کے مطابق رکھ لی. اچھا, کچھ عرصے بعد جو یاروں دوستوں میں کچھ بات ہوئی, اور انہوں نے کہا جی یہاں سے شروع نہیں ہوتی, یہاں سے ہوتی. میں نے کہا چلیے جی مولوی کے پاس چل. اب مولوی کے پاس دوبارہ گئے. ہاں بھائی مولوی صاحب, ایک مشت کہاں سے شروع ہوتی؟ تو کہتا ہے کہ جی یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نے بغیر کچھ سنے ایک چماٹ لگایا اور بہت ہی اچھے لقب سے یاد کیا. میں نے کہا ابے جب میں پہلے آیا تھا تو نے کہا ہونٹ سے شروع ہوتی ہے ایک مشت, اب تو کہہ رہا ہے یہاں تھوڑی سے شروع ہوتی ہے. یہ کوئی بات ہے یار, بھائی تھوڑی سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ اب وہ جو بندہ دعوت اسلامی کا تھا اس نے اس نظارے میں دیکھا کہ غوث پاک کی داڑھی چھوٹی ہے, تو کہنے لگا جی ان کی تو داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے, معاذ اللہ. اس بات سے گمراہ ہو گیا. میں حلوہ پوری کے باہر کھڑا ہوتا ہوں, برابر میں وہ ایک ہے زندیق حلال میٹ, تو وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں گوشت وغیرہ لینے کے لیے.
یہ جو یہاں پر ادارہ ہے نا HMC حلال میٹ اسٹیمپ وغیرہ لگاتے ہیں، اس کی حقیقت مجھے معلوم ہے. یہ جو یعنی جہاں پر یہ بچر ہاؤس ہے نا، یہ سارا گوروں سے گوشت اٹھاتے ہیں جو حلال بھی نہیں ہے، اور وہاں گوروں سے گوشت اٹھا کے سالے اس پہ اسٹیمپ مارتے رہتے ہیں حلال 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 حلال، اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. میں وہاں کھڑا رہتا ہوں باہر، تو میں دیکھتا رہتا ہوں حلال میٹ لینے کے لیے بہت سے مولوی آتے. اتنی بڑی ایک دن کیا ہوا کہ میں وہاں کھڑا ہوا اور کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی حدیث یا قرآن بیان ہو رہا تھا. وہ جو گزرا تو وہ کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا جی باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں آپ نے، لیکن آپ کی داڑھی نہیں. میں نے کہا کہ یار ایک تو برائی مجھ میں یہ ہے کہ میری داڑھی نہیں، اور تم دوسری برائی کرانا چاہتے ہو مجھ سے. کہتا ہے میں کہاں برائی کرا رہا ہوں. میں نے بولا تم مجھے بول رہے ہو کہ باتیں نہیں کرو اللہ رسول کی، یہ برائی نہیں ہے. کہتا نہیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے. میں نے بولا نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث تو بیان کر سکتا ہوں نا. پھر بھی اگر داڑھی نہ ہو اور اس کی وجہ سے میں قرآن و حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں تو ڈبل برائی ہو جائے گی نا. اچھا اب رہ گئی بات داڑھی کی، تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی جو داڑھی ہے یہ سنت رسول کے مطابق ہے؟ کہتا بالکل، حدیث میں لکھا ہے حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ. میں نے بولا تو اتنی بڑھا دو گے جو ساؤنٹن ہیٹ سے نوربری تک ہو جائے، کیونکہ بڑھانے کا حکم ہے، بڑھاتے رہو. میں نے کہا بھائی حضور کا عمل یہ ہے. حدیثیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک قول اور ایک عمل. جو آپ کے عمل سے بات ثابت ہے وہ بھی حدیث ہے. کہا نہیں کچھ بھی، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن کیا کوئی کام، وہ بھی حدیث ہو گئی. اب حضور نے حلوہ کھایا نا، یہ تو نہیں کہا تم بھی حلوہ کھاؤ، کھایا نا، تو وہ سنت میں آ گیا. کیا یہ ممکن ہے کہ حضور کا قول حضور کے فعل سے متصادم ہو جائے؟ غور فرمائیے. کیا یہ ممکن ہے کہ حضور کہیں کچھ معاذ اللہ اور کریں کچھ؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اگر آپ نے حضور کا عمل دیکھ لیا تو قول دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صادق اور امین ہیں، جو کر رہے ہیں وہی کہا ہوگا. لہذا قولی حدیث پر سند عمل ہے حضور کا. باریک ہے یہ بات، لیکن آپ لوگوں کو میں ایمونیشن دے رہا ہوں. کیا کہا ہے میں نے کہ حضور کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. ہے کیا؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اس زبان سے تو سب سچ ہی نکلے گا. تو اب حضور کی دو چیزیں ہو گئیں، ایک آپ کا قول اور ایک آپ کا فعل. اگر حضور کا قول نہیں مل رہا آپ کو کہیں تو فعل دیکھ لیں. جو فعل دیکھ لیا آپ نے تو حضور نے کہا بھی وہی ہوگا جو کر رہے ہیں. تو کر کیا رہے ہیں کہ جب ایک مشت سے زیادہ بڑی داڑھی تو کاٹ دی. کیا سمجھ میں آیا یہ کہ یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ بڑھنی نہیں چاہیے. یہ نقطہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نقطہ یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی کا ہونا منیمم نہیں ہے، میکسیمم ہے، کہ اس سے زیادہ بڑی نہ ہو. اور مولوی کیا کہنے لگے آپ؟ کہتا ہے کہ ایک مشت شرعی داڑھی ہے اور ایک مشت سے کم ہو تو غیر شرعی ہے. یہ فتنہ پھیلا دیا. جبکہ ایک مشت کی جو شرط ہے وہ میکسیمم ہے کہ اس سے زیادہ نہ بڑھے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ یہ حد ہے، اس سے زیادہ مت بڑھا لینا. اور یہاں بڑھائے پھر رہے ہیں. اب جس طرح بڑے پیار سے وہ ممبئی سے آئے تھے ملنے کے لیے واحد بھائی مجھے، تو بڑے پیار سے میں نے ان کو کہا کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ ان کو سنت کا شوق ہے تو میں ان کو اصل سنت سمجھا دوں کہ زیادہ بڑی نہیں. حضور نے ایک مجھ سے زیادہ بڑی داڑھی رکھی نہیں، کاٹ دی. تو وہ بیچارے بہت نیک انسان ہیں، سرکار سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں پھر خاموش ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ یار وہ بڑے ملائم ہلکے پھلکے بال ہیں، اٹ ڈزنٹ بادر می، اس لیے میں نے رکھی ہوئی. لمبی داڑھی جو ہے وہ حضور کے عمل کے خلاف ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جب تھوڑی سی بڑی آپ نے اس کو بڑھنے نہیں دی. ویسے آپس کی بات ہے، آپ یقین کریں جب مجھے داڑھی کبھی اچھی نہیں لگی، لیکن جب میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا اور سرکار کی ریشیں مبارک دیکھی، میں نے کہا یار یہ ہے داڑھی، بس یہی ہے داڑھی، باقی سب جو ہے وہ بکواس ہے. داڑھی تو یہ ہے. کیا خوبصورت داڑھی ہے، یہ دیکھ، ایسا حسن دیکھا ہے کہیں؟ کیا بات ہے. یہ تو آج ہم شریعت میں گھسا دیا کسی نے زبردستی ہم کو. داڑھی، وضو، پاجامہ، پادنا، ہگنا، موٹنا، وضو کے مسائل. ایسے وضو بھی بڑی جو ہے نا عجیب و غریب چیز ہے. ایک تو آدمی فرض کیے کہ یہ کریں کہ کوئی جو ہے ہوم لیس ہے، بھائی آپ اپنے گھر میں رہیں تو نہانا دھونا وضو کرنا بڑا آسان کام ہے. لیکن جو ہوم لیس ہو، فٹ پاتھوں پہ رہتا ہو، ادھر ادھر چلتا ہو، اس کا پاک صاف رہنا وہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اس کا پاک صاف اٹھنا بیٹھنا وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر جو جنگلوں میں رہتے ہوں گے، چلے مجاہدے کے لیے جاتے ہوں گے، تو مردوں کا کام ہے نا. بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، چلو گرمی تو گزارا ہو جائے گا، ہوا چلتی. سونا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ ہی آدمی جیتے جی مر جاتا ہے جنگل میں جب جاتا ہے. نہیں،
ویسے اگر آج کل کسی کو جنگل بھیجیں تو سب سے پہلے وہ ڈھونڈے گا کہ یار موبائل وائی فائی لے لو ساتھ. ہاں وہاں چلا کریں گے جہاں پر سگنل آ رہے ہوں گے.